سوال کرتے ہیں قرآن و سنہ سے تو ہمارے پاس حدیث موجود ہوتی ہے قرآن و سنہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، مگر صحابہ کی زندگی سے ہمیں کوئی تفسیر قرآن نہیں ملتی۔ ایک تبع تابعین کے بعد جا کے ہمارے پاس تفاسیر آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی اور بہت سارے مسائل جن کو لے کر آج ہم الجھے پڑے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، یہ مسائل آپ لوگوں کے ہیں، اس زمانے میں یہ مسائل اس طرح نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ صحابہ کرام رضوان نے تفسیر نہیں لکھی، انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تفسیر انہوں نے سمجھائی ہے۔ یہ ہمارے پاس جو احادیث کا ریکارڈ ہے ریٹن میں، یہ صحابہ کرام نے ٹرانسفر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جب احادیث ٹرانسفر ہوئی ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے، انس ابن مالک سے، سیدہ عائشہ سے، سیدنا علی سے اور باقی اصحاب سے، تو وہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کیا، ان کی اپنی ذاتی رائے تو نہیں ہے۔ عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ بات زبانی ٹرانسفر کی جاتی تھی۔ قرآن بھی نہیں ہے، قرآن بھی زبانی چل رہا تھا، ریٹن فارم میں نبی علیہ السلام نے نوٹس لکھوائے تھے، ایک جگہ کمپائل نہیں کیا تھا، وہ بھی صحابہ کرام کے دور میں ہوا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ اپنی کرائمنگ کے اوپر لائے کرتے تھے اور اسی طریقے سے آگے اس کو ٹرانسفر کرتے تھے۔ پوری پوری شاعری انہوں نے یاد کی بھی ہوتی تھی۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے رات کی نماز میں 70 سے زیادہ صورتیں صرف سن کے یاد کر لی ہیں، اتنی کرائمنگ تھی ان کی۔ تو اس زمانے میں لوگ سن کے نبی علیہ السلام کی باتیں آگے ٹرانسفر کرتے تھے، تابعین تک گئی، تابعین سے تبع تابعین۔ یہ تو امام بخاری امام مسلم نے وہی کام کیا جو میں نے کیا کہ یوٹیوب چینل بنا لیا اور ویڈیوز میں آ کے لوگوں کو بات بتائی، بات وہی بتا رہا ہوں جو چل رہی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو زبانی کلامی معاملات چل رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس میں کمزوری کا شکار ہو جائیں گے، تو بہتر ہے کہ اسے ریٹن ریکارڈ میں لے آیا جائے۔ وہی جو سینہ بہ سینہ چل رہا تھا وہ ریٹن ریکارڈ میں آ گیا، اور اس کے اوپر سب کے سب متفق ہیں، اہل سنت تمام متفق ہیں کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں۔ بخاری مسلم کھول کے آپ خود پڑھیں، انٹرپریٹیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل علماء کا دھوکہ ہے۔ یہ صرف وہ دھوکہ دیتے ہیں جو خود اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ آج کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی یا سی این این کے اوپر کوئی پٹی چلے، افریقہ کا انسان اس پٹی کا مطلب کوئی اور لے اور امریکہ کا انسان کوئی اور مطلب، سب ایک ہی مطلب لیتے ہیں جو نیوز کی پٹی نیچے چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بخاری مسلم قرآن میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور عربی زندہ لینگویج ہے تو چار بندے مختلف انٹرپریٹیشن کریں گے؟ نہیں، ایک ہی انٹرپریٹیشن اس کی بنتی ہے۔ وہ تین بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ آپ گورے کے سامنے وہ رکھیں، وہ آپ کو بتا دے گا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ گورے کا فرقہ کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے گورا یا علی مدد نہیں کہے گا، یا عبد القادر جیلانی المدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باو لاکھ بیڑا تک۔ یہ کبھی نہیں کہو کہ یار واضح لکھا ہوا ہے اللہ کو پکارنا ہے۔ ہاں، مولوی یہاں کروڑوں اس کے فالوورز وہ اس آیت کا دوسرا مطلب لے رہے ہیں، گورا یہ نہیں لے گا۔ اس لیے میں بولتا ہوں قرآن اور حدیث کو پڑھ کے پہلی دفعہ جو غیر مسلم مطلب لیتا ہے نا، وہ اس کا معتبر مطلب ہے۔